یہ پتھر پر نقش ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس پتھر پر نقش ہے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیق ہے، اور یہ وہ عقیق ہے جو وادی عقیق سے لیا گیا ہے، وہاں سے جو مدینہ منورہ کی وادی ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس میں سونے کے ذرات ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں سید حبیب اللہ، آج ہم مدینہ منورہ میں مسجد ترکی کے پاس ہیں، جس کا اصل نام مسجد عنبریہ ہے۔ یہاں ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے سکۃ الحدید۔ وہاں پر کافی تاریخی چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سکے ہیں، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی استعمال کردہ قوس ہے، اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں۔ تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کی تصویر کی شکل میں آپ کو دکھائیں گے وہ۔ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ یہ میوزیم کے باہر کے مناظر ہیں۔ سامنے مسجد عنبریہ ہے جس کو مسجد ترکی کہتے ہیں، اور یہ جہاں ساتھ میں میوزیم کی بلڈنگ ہے۔ کسی وقت کسی دور میں یہ اسٹیشن ہوا کرتا تھا، اور یہ مسجد اسٹیشن کی ریلوے اسٹیشن کی مسجد تھی۔ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ قبلے کی جانب منہ کریں گے تو آپ کے دائیں جانب سامنے آپ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں، مسجد غمامہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ طریق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر یہ میوزیم واقع ہے۔ میوزیم کے اندر چلتے ہیں۔ بالکل گیٹ کے سامنے فرنٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس بلڈنگ کا نقشہ ہے مکمل۔ یہ آپ حجاج دیکھ سکتے ہیں، کافی زیادہ زائرین آئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ حرہ کے پتھر کے ستون ہیں، اعمدہ ہیں، اس کے سیمپل یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ پہلے گھروں میں اس طرح کے ستون ہوا کرتے تھے، جلے ہوئے پتھروں کے۔ صندوق سیسم، یہ ایک ٹینک ہے، اور یہ صندوق سیسم ہے جس میں زیورات اور عمدہ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں دانے وغیرہ کھوٹنے کے لیے، اور یہ بھی حرہ یعنی جلے ہوئے پتھر سے ایک حوض سا بنایا گیا ہے جس میں پانی رکھتے ہیں، اور یہ ایک نقش ہے جس پر لکھا گیا ہے صلی اللہ علی محمد ابن حسین ثم وسلم علیہ حیا ومیتا وغفر لوالدیہ وغفر له۔ اب یہاں پر مدینہ منورہ کے ماحول کی کچھ چیزیں سیمپل کے طور پر رکھی گئی ہیں، جیسے نعناع المدینہ ہے، نعناع البری ہے، دوش ہے، گرین ٹی ہے، یہاں پر یہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ورد المدینہ ہے، یہ نمائش کے لیے یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ کچھ پتھر ہیں، کچھ درخت کے ٹکڑے ہیں، عقیق ہے، اور یہ وہ عقیق ہے جو وادی عقیق سے لیا گیا ہے، وہاں سے جو مدینہ منورہ کی وادی ہے۔ حجر اسوان ہے، اور یہ پنک کوارٹز ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس میں سونے کے ذرات ہیں۔ یہ حرہ کا پتھر ہے۔ اسلام سے قبل مدینہ منورہ میں جو چیزیں موجود ہیں وہ یہ کچھ نقوش ہیں بالخط الحیانی، اور یہ بھی نقش ہے پتھر پر، مختلف خطوط سے لکھے گئے نقش ہیں، اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں نے بنائی ہیں، ادوات دور اسلام سے پہلے، نبوت کے دور سے پہلے۔ اور یہ کچھ برتن ہیں دور اسلام سے قبل کے، جس پر خاص قسم کی علامات وغیرہ بھی ہیں۔ یہ بخور وغیرہ ہیں جس سے خوشبو کی جاتی ہے، اور یہ ہانڈی سی ہے۔
اور یہ صورت ہے الحیانین کی، دور نبوت سے پہلے العلا میں ان کی حکومت تھی۔ دور جاہلیت کے برتن ہیں جو پتھر سے بنائے گئے ہیں، یہ حرہ یعنی لابے سے جو جل جاتے ہیں اس سے بنایا گیا ہے۔ نقوش بھی ہیں ان پتھروں پر، اور یہ پانی کے ٹینک جس سے پانی پی جاتا ہے، جیسے آج کل بوتلیں ہیں، اس قبل نبوہ دور جاہلیت کے برتن جس پر نقوش بھی واضح ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اوپر دوسری منزل کی طرف۔ عہد نبوی میں مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہرقل کی طرف جو لکھا گیا، حاکم البحرین کی طرف جو لکھا گیا، حاکم مصر کی طرف جو لکھا گیا، میثاق مدینہ، طریق الہجرہ، یہ سکے ہیں جو عہد نبی میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ دنانیر ہے بیزنطیہ، اور سونے کے سکے ہیں۔ یہ دراہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں استعمال ہوتے تھے، یہ بھی بیزنطی ہے۔ اور یہ پتھر پر نقش ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس پتھر پر نقش ہے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دور نبوت کے کچھ برتن وغیرہ ہیں۔ یہ اوانی الحنتم عموماً پانی وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں گے۔ اوانی الحنتم لکھا ہے، یہ بھی پتھر ہیں۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھی گئی ہے۔ عہد نبوت میں مدینہ منورہ کا نقش تقریباً ایسے تھا جو اس صورت میں واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، صلح حدیبیہ، فتح مکہ۔ المہاجرون، مہاجرین کے بارے میں، تو مہاجرین میں سے سب سے پہلے ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قوس، جن کو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارمی فداکا ابی و امی ارمی یا سعد، اور یہ پتھر ہیں پہلی صدی ہجری کے، اور یہ قوس مبارک ہے عظیم صحابی کا۔ اور یہ پتھر پر نقش ایک تصویر ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے کسی پوتے کی ہاتھ کی ہے، لکھا ہے تاب اللہ علی محمد ابن عبد الرحمن بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی نقش جس پر لکھا اللہم اغفر لمحمد ابن سعید ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب انا علی ابن عبداللہ ابن عباس اسأل اللہ الجنہ، اللہ اکبر، یہ بھی نقش ہے۔ یہ بھی نقش ہے تاب اللہ علی عاصم ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ العمری قبل الموت۔ یہ مہاجرون کی تعریف لکھی گئی ہے، الانصار رضی اللہ عنہم۔ یہ نقش ہے اللہم اغفر لمحمد ابن معاذ ابن ابی سعد الانصاری، کسی انصاری کے ہاتھ کا ہے رضی اللہ عنہم، یہ بھی کسی انصاری صحابی کے ہاتھ کا نقش ہے۔ اور یہ پتھر پر نقش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لکھی ہے، اور یہ بھی پتھر پر کسی نے اپنے لیے اور والدین کے لیے دعا لکھی ہے، پہلی صدی ہجری کے ہیں، اور یہ پتھروں کے برتن ہیں پہلی صدی ہجری کے۔ اور یہاں کھڑکی سے دیکھیں باہر کا منظر، ماشاء اللہ سورج غروب ہو رہا ہے، نہایت ہی دلکش اور خوبصورت منظر، اللہ اکبر۔ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور کا وقت، یہ جبل صلاح کے پتھر پر اس کی تصویر ہے، لکھا ہے امسا و اصبح ابو بکر یتوب الی اللہ، اور یہاں بھی پتھر پر لکھا اس کی تصویر ہے اللہم اغفر لمخلد ابن ابی مخلد، اور یہ خلفاء راشدین کے دور میں جو فتوحات ہوئی اس کا نقشہ ہے۔ یہ دراہم سنانی ہے خلفاء راشدین کے دور کے، اور یہ مصحف عثمانی
عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا، اس کی ایک تصویر ہے جو ان کی طرف منسوب ہے. یہ بھی دراہم ہے ساسانی. یہ نقش لکھا گیا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت. مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ ہے جس سے خوشبو دی جاتی ہے، حجر نبویہ کو اس سے خوشبو دی جاتی تھی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی اس کی تقریبی تصویر یہ ہے. اور یہ پہلے زمانے میں وقت کا حساب لگایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مٹکا ہے جس سے مسجد نبوی میں پانی پلایا جاتا تھا. اور یہ مثلث ہے وقت کے حساب کے لیے، وقت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا تھا پہلے زمانے میں. اور یہ بھی مٹکا ہے جس سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیوں کو پانی پلایا جاتا تھا دنوں اور مہینوں کا شمار کرنے کے لیے. اور یہ بھی مٹکا ہے. یہ عباسیوں کے دور میں، امویوں کے دور میں یہ مدینہ منورہ کی ایک تصویر لی گئی ہے. اس پتھر پر بھی لکھائی کی گئی ہے. عباسیوں کے دور میں مدینہ منورہ کی ایک تصویر، ایک جھلک. ایوبی اور مملوکی دور میں مسجد نبوی کا بنایا گیا مینار جو آج بھی موجود ہے، یعنی یہاں پر اذان دی جاتی تھی. یہ دولہ عثمانیہ کا نقشہ پیش کیا گیا ہے. یہ نہایت عثمانی حکومت کی، اور یہ عنبریہ کے قریب فوج وغیرہ کھڑی ہے، اس کی تصویر یہاں پر پیش کی گئی ہے. یہ شریف خاندان کے وقت کے دور کے سکے ہیں، اس کی تصویر. پہلے وقتوں میں راستے میں اندازہ لگانا کہ مسافت کتنی رہ گئی ہے، جیسے آج کل راستوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنا کلومیٹر رہ گیا ہے، تو یہ پہلے وقتوں میں اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا. یہ بعد کے قرون کے عثمانی دور کے، اموی دور کے مختلف قسم کے برتن وغیرہ ہیں. یہ دراہم و دنانیر ہیں جو مدینہ منورہ میں استعمال ہوئے اموی دور میں اور عثمانی دور میں اور عباسی دور میں. یہ اس وقت کی چیزیں ہیں استعمال کردہ. کچھ برتن ہیں. اور یہ پتھر پر نقش مسجد غمامہ کی تجدید کی تاریخ. اور یہ سجل ہے جس میں موظفین کی حاضری وغیرہ لگائی جاتی ہے یا لگائی جاتی تھی. یہ عثمانی خلافت اس وقت کی تلواریں ہیں، ان کے وقت کے دور کے استعمال کی چیزیں ہیں. سیوف من العصر العثمانی. اور یہ کچھ برتن بھی ہیں. مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر یہاں سے خوبصورت منظر. اور مسجد غمامہ بھی نظر آ رہی ہے. الدولہ السعودیہ الاولی، اس میں مدینہ منورہ قصر سلوہ کی تصویر. بندوق وغیرہ. اور یہ معاہدہ کی کاپی ہے جو پہلے
شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے پہلی سعودیہ حکومت کے ساتھ کیا. یہ پہلی سعودی حکومت جب بنی السعودیہ الاولیٰ اس کا نقشہ ہے. یہاں پر بہت سے پتھر پڑے ہیں جس پر مختلف قسم کی لکھائی کی گئی ہے اور ماشاءاللہ محفوظ ہیں. اللہم بارک. بارہ صدی ہجری کا قرآن پاک ہے، لیکن یہ ہمارے بر صغیر کا ہے. یہاں پر دیکھیں آپ، اردو میں ترجمہ لکھا ہے ماشاءاللہ. اور یہ کچھ برتن ہیں، یہ وہ برتن ہیں مبخرہ جس کو کہتے ہیں، جن سے خوشبو وغیرہ دی جاتی ہے. یہ حروف کی شکل وغیرہ ہے. پہلے الف کیسے تھا، دال دیکھیں، سین دیکھیں، تو تطور ہوتا رہا اس میں وقت کے ساتھ ساتھ. اور آج ہمارے پاس عربی حروف کیسے ہیں. یہ قرآن پاک ہے جو خط سے لکھا گیا ہے، یعنی ہاتھ کے خط سے. یہاں کچھ تاریخی تصاویر ہیں. مدینہ منورہ کا بازار، اس کی پہلے تصویر. یہ بھی مدینہ منورہ کی کسی بازار کی تصویر پہلے دور کی. باب السلام مسجد نبوی کا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی جڑ کر بازار ہے. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے وقت کا مدینہ منورہ. یہ بندوق وغیرہ اس دور کی، اور ساتھ میں خنجر وغیرہ. اور یہ ان کے استعمال کردہ چیزیں ہیں، ریالات ہیں، یہ فون ہے. اب چلتے ہیں نیچے کی طرف. یہ مدینہ منورہ کا ماحول، یعنی کہ کیسے لباس پہنتے تھے. یہ قریبی وقت کی چیزیں ہیں، جیسے لالٹین وغیرہ ہے. یہ مدینہ منورہ کے لوگوں کا لباس قریبی دور میں. پیلی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور یہ ان کی تہذیب وغیرہ. اور یہ خوبصورت قسم کے برتن ہیں جو اواخر وقت میں استعمال کیے گئے ہیں. اور یہ نقوش والے برتن منقوش ہیں جن پر تصاویر وغیرہ بنائی گئی ہیں. یہ زیادہ پرانے وقت کے نہیں ہیں. یہ چینک. یہ دروازے کی کنڈیاں وغیرہ. تقریباً ہمارا وزٹ اب ختم ہونے کو ہے. یہ چکی ہے آٹا پیسنے والی، اس کا ایک سیمپل ہے. یہ نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے پتھر پر گائے کی تصویر ہے، بقر کی تصویر بنی ہوئی ہے، پتھر سے بنائی گئی ہے. اور یہ اس پر نقش ہے پتھر پر. تقریباً غروب ہو چکا ہے. یہ اسٹیشن ہے، عثمانی دور میں جو ریل آئی تھی اس کا اسٹیشن ہے. اور اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں پارک یا سیٹنگ ایریا بنایا گیا فیملیز کے لیے. اور بہت خوبصورت منظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. سورج تقریباً غروب ہو چکا ہے. اور یہ فرنٹ ہے دوسری جانب سے اس بلڈنگ کا. مسجد عنبریہ نظر آ رہی ہے. اور یہ مسجد سقیہ تاریخی مسجد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، خلفائے راشدین کی سیرت سے اس کا تعلق ہے. اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں.
وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم.